ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کیا سرزد گناہ ہوا کہ وہ اس دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گئی، اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا۔ اس کے اوپر سانپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی قبر کے قریب بھی جائے۔ میرے لیے سب کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی ہاماں؟ واپس آ جا، خدا کے لیے 6 بج چکے ہیں، مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ہاجرہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی تیز بارش میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں ہاجرہ نے کہا بارش رکنے دو اور پھر چلی جانا۔ اماں ہاجرہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی، بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ بیوقی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 6:30 بج گئے تھے، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ہاجرہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پڑوسی والے صادق چچا مسجد جا رہے تھے۔ ہم دونوں عورتوں کو جو اندھیرے میں گھر سے نکلنا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اور اماں ہاجرہ روتے ہوئے بولی بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی۔ میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں اس کے مدرسے اکیلی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں۔ دعا کرو کہ میری بیٹی مل جائے۔ اماں ہاجرہ رو رہی تھیں۔ چچا صادق نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا صادق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے اس پار لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ موسم بہت سہانا تھا، مگر ہمارے سر پر اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑ رہی تھی کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو بہت کمزور تھی، مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈال کر دیکھو، میری بیٹی یہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات صحیح تھی۔ ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین کھنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ہاماں زخمی پڑی ہے۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلانے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ اماں ہاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا۔ وہ چارپائی لے کر آئے۔ یوں اماں ہاجرہ کی بیٹی ہاماں کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ اماں ہاجرہ نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے کہوں گی، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، تو میں اسے خواہ بخواہ ڈانٹتی تھی۔ اب میں اس کی آخری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اماں ہاجرہ یہ کہنے لگی کہ اس کا یہ کرتا جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک صاف سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے لیے اماں ہاجرہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، اس کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیکھنے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسے کئی راز منکشف ہوئے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اماں کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سمجھ سے باہر۔ میں نے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن اور نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے۔ میں سوچنے لگی تھی کیا کہ مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلے کہ اس کا اپنا ہی دل پریشان ہو جائے، اس لیے میں چپ رہی تھی۔ مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے ہیں، لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں، اور تیز جیسی زبانیں۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی۔ اماں ہاجرہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فقرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ہاجرہ، تم نے اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دی تھی، لیکن اگر تمہیں اتنی پارسا لگتی تھی تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کسی نے گاڑی کی ٹکر ماری ہے یا پھر اماں ہاجرہ نے اس کے منہ سے بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں بکواس کی۔ میری بیٹی پاک صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اس سے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اماں ہاجرہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی بات اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تھا تم نے اس سکینہ نے کیا بات کی کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ جب لوگ ماہا کو دفنانے گئے اور بیٹی کو قبر میں دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماہا کے ساتھ کیا ہوگا۔ کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا جو ماہا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد اماں ہاجرہ پوری طرح سے بے چین تھیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان جانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اماں ہاجرہ کہاں ماننے والی تھیں، ان کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی ماہا کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم چیز کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے سلیپر کے عین نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے سرابور ہو گئی۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو کمزور تھی۔ میں جلدی جلدی اماں ہاجرہ کو گھر واپس لے آئی، لیکن اماں ہاجرہ کو سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ کل دوپہر کو بھی ضد کرنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کی قبر پر جانا ہے۔ مجبوراً مجھے انہیں ان کی بیٹی کی قبر پر دن کے ٹائم بھی لے کے جانا پڑا۔ عصر کا وقت تھا، دھوپ کھلی سی تھی، روشنی تیز تھی۔ ہم قبرستان میں داخل ہوتے
میری نظر ماہا کی قبر پر پڑی اور اماں ہاجرہ نے بھی اس وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم بہت پریشان تھے کہ قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا۔ قبر کے اوپر اتنے سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے کیا ایسا سرزد گناہ ہوا کہ وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی، اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا۔ اس کے اوپر بھی سانپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی قبر کے قریب بھی جائے۔ مگر اماں ہاجرہ تو ماں تھی، لوگوں کی طرح باتیں کرنے کے بجائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے عذاب کم ہو جائے۔ کاش مجھے کوئی یہ بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ اماں ہاجرہ روتی پیٹتی رہی۔ مسجد میں اس نے اپنے گھر سے جتنا راشن تھا نکال کر کھانا بنایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماہا کی قبر پر مسلسل کالے سانپ ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ اسی طرح کتنے دن گزر گئے۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی، مجھے فوراً ماہا کی ماں کے پاس لے چلو، میں بھی آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ہاجرہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ ماہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ کچھ نہ ملا تو اس نے بستر الٹا دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ہاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ تو 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماہا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا، مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھایا کہ اپنے لیے بھی قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماہا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں۔ چنانچہ ماہا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے اور اس کی ماں کے دل کو بھی چین آ گیا۔ دوستو، اب آپ سوچیں کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یقین مانیے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا بہانہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔